اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا توأا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب المعصومین. یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا کیف ہوا حیث ہوا این ہوا الا ہوا وذل عزت والجبروت الصلاۃ والسلام علی خلق اول بنور ربہ و بے قدرتہ و بے جلالہ و بے کمالہ اسرتہ خیر اسرت شجرتہ خیر شجرت اسمہ احمد مرفوع علی العرش و ارضین محمد صلوات. ثم الصلاۃ والسلام علی سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی درہ العطا مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقیٰ کلمۃ الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زید المواحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ سر اللہ باب اللہ اذن اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب صلوات. وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین ولعن اللہ تعالی علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بلند تر صلوات. اگر اس سے بلند ممکن ہو سکے تو بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. رب الحسین بحق جد الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. ذاکرین مجلس حاضرین مجلس بانیان مجلس کی اللہ رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی دعا سارے مل کے دل سے آمین کہیے گا. میرا اللہ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک حسین بادشاہ کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو. میرے مالک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کی پہلی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. میرے مالک فوجی عرفان صاحب کو اللہ زندگی والا بیٹا دراز فرما. ان تمام دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. پہلی بار اس منبر پہ نہیں کھڑا ہوا. آپ میرے طرز تکلم سے واقف ہیں, میں آپ کے معیار سماعت سے واقف ہوں. اجازت ہے نا کوئی بات کی جا سکے. 1400 سال پہلے سرزمین عراق میں ایک ریگستان میں ایک قتل ہوا. وہ قتل کسی عام شخصیت کا نہیں, کسی عام انسان کا نہیں. وہ قتل ہمارے نبی کے بیٹے کا قتل تھا. 1400 سال سے ہر حکومت نے ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے قتل حسین کو چھپایا جائے, کسی نہ کسی طریقے سے قاتلان حسین کو چھپایا جائے. لیکن یہ مشیت پروردگار تھی, یہ حکم خداوندی تھا, یہ خون حسین کی تاثیر تھی. خدا نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے کسی بھی صورت میں قاتلان حسین کو چھپنے نہ دیا.
بسم اللہ. حیدری، وہ مجلسوں کی صورت میں ہو، وہ جلسوں کی صورت میں ہو، وہ عزاداری کی صورت میں ہو، وہ ماتم کی دھمک ہو، وہ زنجیر کی چھنکار ہو، وہ خطابت کا لہجہ ہو، ہم نے کبھی بھی کسی صورت میں یزیدیت کو بے نقاب نہیں ہونے نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ ان کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے. لیکن پچھلے چند عرصہ سے یزیدیت کے خلاف نہیں، یزیدیت کی حمایت میں چند زبانیں اٹھ رہی. جو پہلے یزید کے دفاع میں بندے بولے وہ آپ کے ذہنوں میں ہیں، لیکن چند دن پہلے حسین کے چہلم کو، حسین کے چہلم کے جلوس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. حسین کے چہلم کے جلوس کو روکنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. میں کہتا ہوں اگر بندے یزید کے دفاع میں اٹھ گئے ہیں تو ہمیں کھل کے حسین کی وکالت کرنی چاہیے. بادشاہ حسین عزتوں سے نوازیں، ہمیں کھل کے حسین کی وکالت کرنی چاہیے. اگر تو نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو کھل کے کر. پھر ایک کام کرتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام پہ، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام پہ. پھر ایک کام تو کرنا، میں پڑھوں گا حسین کی ماں کا کردار، تو سنانا یزید کی ماں کا کردار. آخر تک سارے بولو، مل کے بولو حیدری. میں پڑھتا ہوں حسین کی ماں کا کردار، بسم اللہ. تو سنانا یزید کی ماں کا کردار. اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو کھل کے کر، پھر پورے دل کا مسلمان بن. میں پڑھتا ہوں حسین کا شجرہ، تو سنا یزید کا شجرہ. حسین 3 شعبان کو مدینے میں زہرا کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید 25 ہجری کو شام اور حبش کے درمیانی علاقہ میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے پیدا ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی نبی کی زبان چوسی. یزید کا نانا عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں میسور جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے اسے عقد کیا گیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے بھی سجدوں سے فراموش نہ ہوئی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کا چچا حمزہ کا کلیجہ جوایا تھا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد وہ تھی جس کی قبر میں ہمارا رسول لیٹا، جس کو کفن ہمارے رسول کا کرتا ملا تھا. یزید کا ایک بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا. تیرا یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا. تیرا یزید فاجر تھا، میرا حسین روزہ دار تھا. یہی وجہ ہے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے کہا تھا، او ولید لکھ اپنے یزید سے، تیری بیعت کروں تو میں کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں. تو اپنے لاکھوں لے کے آ جا، میں اپنے 72 لے کے آتا ہوں. مقام کربلا کا رکھ، دن 10 محرم کا رکھ. میں قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد. اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو کھل کے کر. حسین کہتے کسے ہیں؟ پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا جتنا حسین کھلاتا ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ. حیدری زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. بے شمار بے شمار کربلا 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 کربلا، حسین کی قربانیاں، حسین کی قربانیاں. اللہم صلی علی محمد علیہ. اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو کھل کے کر، پھر پورے دن کا مسلمان بن. پوری کائنات میں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو اتنا پانی نہیں پلاتا جتنا حسین پلاتا ہے.
اگلا جملہ ماتمیہ بولنے والا ہے، پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر ہیں، اور حسین نے اپنی محبت اپنے ماننے والوں کے دلوں میں ایسے رکھی ہے کہ پوری کائنات میں اتنے بندے یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری۔ حسین کہتے کسے ہیں؟ جو آخری حملہ کربلا کی جنگ میں 9 لاکھ کے سامنے آخری حملہ اپنے 6 ماہ کے لال سے کروائے، اسے کائنات میں حسین کہتے ہیں۔ اور حسین کتنا بڑا کریم ہے، جسے تقدیر کچھ نہ دے اسے شبیر سب کچھ دیتا ہے۔ فطرت سے اللہ نے پر لے لیے تھے، فطرت سے اللہ نے پر لے لیے تھے، حسین نے پر دے دیے۔ یہ نہیں کہ ابھی اسے سزا ملنی تھی، خدا اسے سزا دے چکا تھا، اسے سزا مل چکی تھی، اللہ نے سزا دے دی تھی۔ جسے بڑی عدالت سزا دے دے چھوٹی اس کا مقدمہ سنتی نہیں، خدا نے سزا دی تھی، حسین نے چھڑوا لیا۔ مجھے بول کے بتاؤ فطرس مجرم کہاں کا تھا؟ عرش کا۔ حسین نے شفا کہاں پہ دی؟ نوح نجات کی کشتی لے کے دنیا میں پھرتا رہا، فطرس نوح کے پاس نہیں آیا۔ ابراہیم ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتا تھا، وہ مردہ مقدر زندہ کروانے کے لیے نہیں آیا۔ حد ہو گئی 17 ربیع الاول کو کائنات میں بہار آ گئی، کائنات کا سب سے بڑا رسول آ گیا، فطرس محمد مصطفیٰ کے پاس نہیں آیا۔ 15 رمضان کو حسن جیسا قرآن آیا، فطرس حسن کے پاس نہیں آیا۔ ادھر 3 شعبان آئی، 3 شعبان کا آنا تھا، فطرس نے انگڑائی لی، فطرس نے جبریل سے کہا اب مجھے زمین پہ لے جا، اب میرا طبیب آ گیا ہے، اب میرا حکیم آ گیا ہے۔ جبریل نے تڑپ کے کہا آدم آیا، نوح آیا، ابراہیم آیا، موسیٰ عیسیٰ نبی آئے، حتیٰ کہ سید الانبیاء آ گیا، تو ان کے پاس نہیں گیا، حسین کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اسے کہا اگر میں ان کے پاس جاتا وہ پہلے لوح دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، پہلے لوح دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں۔ کائنات کا باہر طبیب ہے حسین، جو دیتا پہلے ہے لکھواتا بعد میں۔ بادشاہ حسین سے دوسرا بات طبیب ہے حسین، جو دیتا پہلے ہے لکھواتا بعد میں ہے۔ اور مجھے بول کے بتاؤ فطرس کو شفا ملی کیسے تھی؟ زبان سے، ہاتھ لگا کے نہ، چولہے سے مس کیا تھا۔ ایک کریم کربلا اتنی دور سے آیا تھا کہ اسے ہاتھ لگا کے شفا دے دیتے، دور سے مریض آئے اسے حکیم پہلے دیکھتا ہے، اتنی دور سے آیا تھا اسے ہاتھ لگا کے شفا دے دیتے۔ حسین نے کہا اگر میں ہاتھ لگا کے شفا دے دیتا قیامت تک کے لیے مولوی پھونکتا رہتا، جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی، جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی۔ حسین بھی چلا گیا، شفا بھی چلی گئی۔ حسین نے کہا میں نے فہا کا مجرم شاہ پہ ان کے گہواری کے ساتھ مس کر کے ان کی زبانوں کو بند کیا ہے کہ جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے۔ اب قیامت تک کے لیے شفا لینی ہو، یہ نہ دیکھنا حسین کہاں ہے، یہ دیکھنا علم کہاں ہے، جھولا کہاں ہے، تعزیہ کہاں ہے۔ اب قیامت تک کے لیے شفا لینی ہو، یہ نہ دیکھنا حسین کہاں ہے، یہ دیکھنا علم کہاں ہے، جھولا کہاں ہے، تعزیہ کہاں ہے۔ مجھے حکم ہوا ایک جملہ پڑھنے کا، ان دنوں میں اپنے اندر کے عشق کو آزمایا کرو کہ ہمیں حسین سے عشق ہے کتنا۔ یہ جو ہم نے ابھی زنجیر زنی کی ہے لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے نہیں کی، ہم نے اپنے اندر کے عشق کو آزمایا۔ ہمیں حسین سے عشق ہے کتنا؟ حسین سے عشق تھا میسم تمار کو، علی سے عشق تھا میسم تمار کو۔ میسم کو وقت کے ابن زیاد نے کہا تھا میسم علی علی کرنا چھوڑ دے۔ میسم نے مسکرا کے فرمایا کیا کہتا ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے کیا کہتے ہیں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ اسے کہا میسم علی علی کرنا چھوڑ دے ورنہ میں تیرے ہاتھ کی انگلیاں کٹوا دوں گا۔ میسم نے آسمان کی طرف دیکھے کہا الحمدللہ۔ اسے کہا میسم میں تیرے ہاتھ کی انگلیاں کٹوانے لگا ہوں۔ اسے جلاد کو اشارہ کیا، جلاد نے ننگی تلوار کو کھینچا، 4 انگلیاں کٹ کے میسم کی زمین پہ گری۔ میسم نے دوسرے ہاتھ سے انگلیوں کو اٹھایا،
देखा, चूमा, आंखों से लगाया, मीसम ने सीने से लगाया, मीसम की आंख से आंसू आया। उसने कहा मीसम तू तो कहता था मैं अली से बहुत ज्यादा इश्क करता हूँ, कहाँ गया तेरा इश्क? अभी तो तेरी 4 उंगलियां कटी हैं, कहाँ गया तेरा इश्क? गायब हो गया तेरा इश्क। मीसम ने कहा चुप कर, मैं तो ये देख रहा था इतना अरसा ये उंगलियां मेरे साथ रही, मुझे ये भी नहीं पता चला ये अली के इश्क में मुझसे भी आगे चली गई है। मौला हुसैन सारे बोलो मिलके बोलो हैदरी। मुझे तो अब पता चला ये इश्क अली में मुझसे भी आगे चला। अपने अंदर के इश्क को आजमाया करो। हमें हुसैन से इश्क है कितना? मुतवक्किल अब्बासी बादशाह का इसका दौर था, इसने अपने दौर में आके कहा हुसैन को मानने वाले क्या करते हैं? उनका हुसैन को मानने वाले हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं। इसका इतना टैक्स लगा दो कोई सोचे भी ना हुसैन की ज़ियारत करेगा। अगले दिन मुतवक्किल अब्बासी के तख्त के पाए टूट गए जब शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। उसने आके जुमला का उसका लुत्फ लीजिएगा। उसने कहा मैंने सुना है ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने कहा मैंने सुना है ज़ियारत सस्ती। उसने कहा बुढ़िया टैक्स देना पड़ेगा। इसने कहा कितना? मुतवक्किल ने दिनार बताया। उसने जल्दी से अपनी चादर की गिरा खोला, ये ले दिनार। उसने कहा बुढ़िया तू तो शहर की सबसे गरीब औरत थी, इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आया? मुस्कुरा के कहती जिसने बुलाया है उसी ने दिए हैं। रात रोती रोती सो गई थी, सुबह उठ के देखा चादर के नीचे मौजूद थे, जिसने बुलाया उसी ने दिए। इसी का नहीं 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 हुसैन की ज़ियारत ऐसे बंद नहीं होगी, अब कोई और अहरबा इस्तेमाल किया जाए। अगले दिन मुनादी तब्दील हो गई, ऐलान तब्दील हो गया। इसी का जो भी हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा अपना एक हाथ कटवा के जाएगा। इसी का मैं देखता हूँ कौन हुसैन की ज़ियारत के लिए अपना एक हाथ कटवा के जाता है। अगले दिन मुतवक्किल अब्बासी की मौत तारी हो गई जब वही बुढ़िया अपना हाथ अपने सर पे रख के आ गई। उसने आके जुमला का, उसने कहा मैंने सुना है ज़ियारत मुफ्त हो गई है। उसने कहा मैंने सुना है तू पैसे नहीं लेता। उसने कहा बुढ़िया एक हाथ कटवाना पड़ेगा। देख कहती कटवाने के लिए आई। जल्लाद को इशारा किया, जल्लाद ने नंगी तलवार को खींचा, बुढ़िया का हाथ कट के जमीन पे गिरा। बुढ़िया देख कहती अब तो कह दे अब मैं चली जाऊं करबला। उसने कहा नहीं 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 ये ऐसे नहीं रुकेगी, इसका दूसरा हाथ भी काटो। 2 हाथ कट के देख कहती अब मैं चली जाऊं करबला। उसने कहा नहीं इसका पाँव भी काटो। एक पाँव कट गया, एक पाँव पे खड़ी होगी, कहती अब मैं कह दूं अब तो कह दे अब मैं चली जाऊं करबला। उसने कहा नहीं इसका दूसरा पाँव भी काटो। दोनों हाथ दोनों पाँव कट गए। इसके नौकरों ने शूल पकड़ के बुढ़िया को बाहर फेंका या जमीन पे गिरने से पहले घोड़े सवार ने हाथों में लिया। मुतवक्किल की आंखों में आंखें डाल के कहती मुतवक्किल तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था अब वो लेने आ गया। हाथ ऊंचे हैदर